سے زیادہ ہماری عوام ہم استفادہ کر سکیں. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو آج ہمارے مہمان ہیں پروگرام میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اپنی علمی شخصیت رکھتے ہیں. حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مطلوب حسین محمدی صاحب قبلہ, اور بندہ حقیر بہت بڑا فین ہے قبلہ کا ہوں میں, اور بہت چاہتا ہوں قبلہ کو. قبلہ جہاں جاتے ہیں وہاں ایک علمی حصار بن جاتا ہے. بے تحاشا شاگرد قبلہ نے تربیت کیے, اور قم کی سرزمین پر استاد حوزہ ہیں, ایک بہت اپنا علمی معیار رکھنے والی شخصیت ہیں. قبلہ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت مہربانی, اللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا آپ کے اوپر راضی رہیں. بہت شکریہ آقا. میں آغاز پروگرام میں چاہوں گا, میں بہت کم حائل رہوں گا ناظرین کے درمیان اور آپ کے درمیان, اور زیادہ سے زیادہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین آپ سے استفادہ کریں. میں چاہوں گا جناب خدیجہ کی زندگی کا ایک مختصر سا اگر تعارف نامہ پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی ووجدک عائلا فاغنا. بی بی حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آغاز سے ہی قرآن پڑھنا چاہیے. سبحان بے شک. اور اس معظمہ کی عظمت واقعاً کوئی نہیں بیان کر سکتا سوائے خدا کے, بے شک بے شک, یا رسول خدا کے, بے شک, قرآن کے اور اطرت کے علاوہ یہ بی بی کہیں پہچانی ہی نہیں جاتی. کیا بات, سبحان اللہ. تو میں نے آپ کے سوال سے پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر بارگاہ بی بی میں خراج عقیدت پیش کیا ہے, ورنہ تاریخ کے اعتبار سے نام نامی اس خاتون عظیم الشان کا ہے حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا بنت خویلد. اور عجیب ہے, ایک نکتہ آج آپ کو بتاؤں اپنے ناظرین کو. یہ وہ معظمہ ہیں جن کی مادر گرامی کا نام بھی فاطمہ ہے, دختر کا نام بھی فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کم متوجہ ہوتے ہیں لوگ بے شک بے شک کہ اس معظمہ کی والدہ گرامی کا نام بھی فاطمہ ہے. کیا کہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بی بی کی ایک ہی بیٹی ہے, بے شک بے شک, اس کا نام بھی جناب فاطمہ سلام فاطمہ ہے. یہ ایک بہت بڑا نکتہ رکھتی ہے. بے شک. امید ہے ہمارے تمام ناظرین کے لیے یہ چیز باعث خدیجہ سے پہلے بھی فاطمہ ہو, خدیجہ کے بعد بھی فاطمہ ہو. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت خدیجہ تو بس حقیقت فاطمیہ کا ایک در نایاب ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حقیقت فاطمیہ ظہور نور جمال و جلال خدا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ظہور نور عظمت خدا ہے. کیا کہنا. تو اس میں جو درمیان میں یہ معظمہ ہیں بتانا چاہتی ہیں کہ میں مخفی رہوں تو بھی وہی جمال و جلال خدا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. نور عظمت خدا ہوں. کیا کہنا. اگر مخفی رہیں تو خدیجہ ہیں, اور جمال و جلال و عظمت خدا ظاہر ہو کے آ جائیں تو فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت. میں اپنے ناظرین سے ایک گزارش کروں گا, اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسی معظم شخصیات کو فقط تاریخ سے نہ پہچانیں. کیا بات. تاریخ اس قابل ہی نہیں کہ ان شخصیات کا تعارف کروا سکے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. تاریخ معرفت لینے کے لیے نہیں ہوتی ہے, بالکل. علم تاریخ معلومات لینے کے لیے ہوتی ہے. ایسا وہ معلومات بھی جو ہم جمع کریں گے دیکھنا پڑے گا کہ کون سی سچ ہے اور کون سی بالکل ایسا ہی جھوٹ ہے. بالکل. لیکن معرفت ہم نے پیچھے ان ہستیوں کی خدا سے لینی ہے, رسول خدا سے اور ائمہ خدا سے. بے شک بے شک بے شک.
یہ ہمیشہ میرے عظیم سامعین کے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ جو معرفت کی تلاش میں رہتے ہیں، جو علم و دانش کے خواہاں ہیں اور ہمیشہ واقعیت کی جستجو میں ہیں، وہ علم تاریخ میں نہیں ملتی، بے شک ایسا کیونکہ مؤرخ اس سے زیادہ اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ واقعہ یوں ہوا، فلاں نے دیکھا، فلاں نے سنا، بس بے شک اس سے آگے تو اس کو پتہ نہیں ہے۔ بے شک یہ ہے کہ تاریخ بس ایک نشانی ہے ابتدائی، لیکن معرفت کے لیے ہمیں قرآن و اطرت کی خدمت میں جانا پڑے گا۔ بے شک تو اس تمہید کے ساتھ بی بی کا اسم مبارک میں نے عرض کیا، والد بزرگوار حضرت خویلد اور والدہ بزرگوار جناب فاطمہ، جس طرح بیٹی بھی آگے فاطمہ۔ بے شک تو نقطہ جو حضرت کے نسب میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماں اور باپ کے لحاظ سے قریشی ہیں، ماں اور باپ کے لحاظ سے قریشی، دونوں لحاظ سے قریشی ہیں، اور پھر دونوں جا کر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ذریت ابراہیم ہے اور ذریت اسماعیل ہیں، جیسے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریت ابراہیم و ذریت اسماعیل ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ اور عجیب ہے، جب ازدواج کا وقت آیا بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے لیے، تو بی بی نے جہاں پر اپنے انتخاب میں کہ میں نے آپ آن حضرت کو ازدواج کے لیے انتخاب کیا، جبکہ عرب کے بڑے بڑے لوگ میری خواستگاری کے لیے آئے ہیں اور تمام کو میں نے ٹھکرایا اور آپ کے قدموں میں آنا چاہتی ہوں، تو وہ جو خصوصیات بتائی ہیں نا بی بی نے آن حضرت کی، اس میں ایک خصوصیت یہ فرماتی ہیں کہ ہم تو ایک ہی نسب سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، بات ہے، سبحان دیکھیں اللہ، بے شک، اسی میں اپنے نسب کا بھی تذکرہ فرمایا، سبحان کہا کہ آپ بھی ملت ابراہیم سے ہیں، ذریت ابراہیم سے ہیں، میں بھی ذریت ابراہیم سے کیا ہوں، بات، یعنی نسب کے لحاظ سے ذریت اور نسل ابراہیم و اسماعیل، ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل، بے شک، اور حسب کے لحاظ سے ملت ابراہیم، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان حسب کے لحاظ سے ملت ابراہیم۔ کیا، بی بی ابتدا ہی سے موحدہ تھیں، ابتدا ہی سے طاہرہ تھیں، کہ انشاءاللہ ماشاء اللہ، میں آئندہ کی گفتگو میں آپ کے لیے ماشاءاللہ، عرض جزاک کروں اللہ۔ گا۔ یہ ابتدائی تعارف میری عرض سے میرے ناظرین نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ تاریخ کو بھی معرفت میں ڈالو، واہ واہ واہ، ورنہ سوکھا یہ نام، یہ والد، واہ واہ، یہ تو ایک غیر مسلم بھی لکھ دے گا، بے شک ایسا ہی ہے، اس نے ملے گا، اس میں کون سی بات ہے؟ اور اس کا معلومات حاصل کرنے سے کوئی بات میں اضافہ بے شک، نہیں، معرفت میں، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کو اس انداز میں دیکھا جائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قبلہ، اور یہ واقعاً دل یہ چاہتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، اور میں بالکل حائل نہ ہوں، ہمارے ناظرین بھی امید ہے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس طریقے کی گفتگو، علمی گفتگو سننے کو ملتی ہے اور معرفت بھری گفتگو، ہم سب فیضیاب ہو رہے ہیں۔ قبلہ چونکہ آپ نے ذکر کیا اور اتنی عظمت جناب خدیجہ کی بیان فرمائی، تو ذات واجب کی نظر میں اللہ، اور یہ کتب آسمانی آیا، ان میں بھی جناب خدیجہ کا ذکر آیا ہے؟ ہاں ہاں، کیا بات ہے، یہ آپ کی سوال جو ہے ایک دفعہ دل میں ایک وجد اٹھتا ہے سلامت رہیں، کہ یہ اتنی معظمہ ہیں کہ کتب آسمانی میں سے کوئی کتاب بی بی کے ذکر سے خالی نہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام الہی کتابوں میں بی بی کا تذکرہ ہے، بے شک، اور جہاں پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم مرتبت کا ذکر ہوا ہے، ساتھ ہی اس معظمہ کا ذکر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب ہے یہ، سبحان اللہ، واقعی، یعنی یہاں سے یہ پتہ، اب وہی پھر وہ میری تاریخ والی بات، یعنی تاریخ میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ بی بی مثلاً فلاں عام الفیل سے 3 سال پہلے تشریف لائیں، جس طرح مشہور تھا عام الفیل سے سال عام الفیل سے 3 سال پہلے تشریف لائیں، اور ہجرت سے پہلے بعثت کے آخری، مثلاً بعثت کے آخری سال قبل الہجرت جو ہے حضرت شیب ابی طالب میں بے شک، ایسی وفات کے جو شہادت گونا ہے، بے شک، بے شک، شہادت کے انداز میں بی بی یہاں سے چلی گئیں۔ اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ میں بی بی کے اس شہادت کے بارے میں عرض کروں گا کہ کس انداز میں بی بی یہاں اس دنیا سے گئیں۔ تو تاریخ میں تو اتنا ہی ہے،
میرا توجہ فرمائیے گا، یعنی تاریخ میں تو وہ یہی کہے گا نا کہ فلاں دن بی بی دنیا پہ تشریف لائیں اور 10 رمضان المبارک کو قبل الہجرت جو ہے وہ بعثت کے مثلاً 13ویں سال یا 12ویں سال دنیا سے چلی گئیں، یہی لکھے گا۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کا ذکر تو تورات میں بھی ملتا ہے، انجیل میں بھی ملتا ہے، سبحان اللہ، حتیٰ وہ کتابیں جن کو انہوں نے تحریف کر دیا، تحریف شدہ کتابوں میں اب بھی موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ اتنی بڑی صداقت بی بی کی جو چھپائے نہیں چھپ سکتی، چھپ نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، یعنی وہی نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، معرفت ہمیں وہاں سے ملے گی، بے شک، تاریخ تو ہمیں یہ نہیں بتا سکتی نا، تاریخ تو نہیں بتائے گی کہ قرآن میں کہاں ہے، انجیل میں کہاں ہے، بے شک ایسا ہی ہے، یہ تو ہم خدا کے کلام کی طرف جائیں گے، وحی کی بارگاہ میں جھکیں گے تو وہاں سے وحی سے ہمیں خدیجہ بھی ملے گی، کیا کیا ہمیں اللہ کے کلام سے بی بی خدیجہ بھی ملیں گی، ہمیں کلام خدا سے یہ معظمہ کا ذکر ملے گا۔ بے شک، تو آپ نے فرمایا ہے اگر چاہتے ہیں تو میں کچھ آسمانی کتابوں سے ایک ایک کر کے ضرور ضرور آپ کی خدمت عالیہ میں اس معظمہ کے بارے میں عرض کرتا ہوں، اور کیا شان بیان ہوئی ہے اس وقت سے، بسم اللہ، کہ ابھی ظاہراً بی بی دنیا پہ تشریف ہی نہیں لائیں، یہاں پر تشریف فرما ہی نہیں ہے، اور اس وقت ذکر ہو رہا ہے بعین ہی ویسے جیسے حضرت ابھی تشریف نہیں لائے اور کتب آسمانی میں ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور پھر بعین ہی ایسے جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک ہر نبی نے ختم مرتبت کا ذکر کیا، اسی طرح ہر نبی نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے بڑی عظمت، سبحان اللہ سبحان یہ معظمہ نبی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کیا کہنے، اب بس میں اپنے انداز میں بات کروں گا اور اپنے ناظرین کو چاہوں گا کہ اس مزاج کی معرفت پیدا کریں گے۔ حضرت عالم انوار میں تھیں تو بی بی خدیجہ ساتھ تھیں، کیا بات ہے، سبحان اگر دریائے نور میں حضرت تھے تو بی بی خدیجہ ساتھ تھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر حجب نورانیہ میں تھے تو بی بی ساتھ تھیں، بے شک بے شک حضرت عرش اولا پر تھے تو حضرت ساتھ تھیں۔ بے شک، ابھی میں عرض کروں گا حتیٰ کہ پیغمبر جب معراج پر تشریف لے گئے، اندازہ تو کریں، تو معراج پر اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے سلام بھیجے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، سبحان اللہ سبحان میں یہاں سے 2-3 زاویے بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں تو میں اسی سلام سے آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بی بی وہ معظمہ ہیں جن کو اللہ سلام بھیجیں، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے؟ اسی جبرائیل کے ذریعے سے کہ جو جبرائیل وحی الہی لے کر پیغمبر کی بارگاہ میں آتا ہے، وہی جبرائیل اللہ کے سلام لے کر آ رہا ہے کہ اے نبی، اللہ فرما رہے ہیں میرے خدیجہ کو سلام دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شام صاحب آپ کہیں گے قبلہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، واقعاً قبلہ ماشاءاللہ، آیا کتب معتبرہ میں ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو دشمن سے بھی نہ چھپ سکی، ان دشمن اسلام سے، بالکل، اور یہ حدیث فریقین میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اگر اجازت دیں تو آپ کو بسم اللہ، چند ایڈریس حوالے کرتا ہوں ضرور قبلہ، کہ اس سے آپ جو ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہمارے برادران اہل سنت کے معتبر ترین کتاب صحیح بخاری، بالکل ایسا ہی، کوئی اس سے قرآن کے بعد ان کے نزدیک معتبر ترین کتاب ہے، معتبر ترین کتاب، آپ اس میں صحیح بخاری میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، جلد نمبر 6 میں، اور 2 مرتبہ یہ بات آئی ہے، عجیب یہ ہے بخاری میں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ حدیث نمبر میں اس طرح حوالہ دے رہا ہوں کہ جو بھی چاپ ہوگی اور جو بھی اس کا چھپی ہوئی ہوگی آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں، میں حدیث کا نمبر بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ، ایک حدیث نمبر 308 میں، صحیح حدیث نمبر 308 بخاری کی، بخاری، اور پھر جو ہے 7497 7497 بخاری کی یہ قبلہ، یہ دو رقم، 2 آپ کو ہم نے عرض کیے ہیں، آپ ان کو ملاحظہ فرمائیں ضرور ضرور، اور وہاں پر، اور پھر صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم میں، صحیح مسلم وہ بھی معتبر ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، سیاہ ستہ میں سے معتبر ترین کتابیں، ان معتبر ترین کتابیں سیاہ ستہ، اور سیاہ ستہ میں سے یہ 2 پھر عظیم الشان، بالکل آگے،
تو وہاں پر ایک باب ہے، باب و فضائل خدیجہ صلوات اللہ علیہ، سبحان اللہ، جلد نمبر 4 میں، وہاں پر حدیث کا رقم ہے 1887، 1887۔ اس میں اسی طرح مسند احمد ابن حنبل میں بھی اس سے بالا تر، اور بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا کہ جلد نمبر 12 میں، اور وہاں بھی حدیث جو ہے وہ رقم جو ہے لکھتے ہیں جس طرح 7156، 7156، وہاں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور کتب تشریحوں میں تو تقریباً ہر میں بہار الانوار کو ملاحظہ فرما رہے، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 8 پر یہ حدیث ہے، اور اس کے مختلف انداز ہیں۔ کیا بات، ان معتبر حوالوں کے بعد، ایڈریس کے بعد، میں اپنے عظیم سامعین کو عرض کروں گا بالکل کہ یہ سلام 2 مرتبہ، بلکہ کئی مرتبہ آئے، لیکن 2 مقام پر آئے۔ 2 مقام ایسے ہیں جہاں یہ سلام آئے۔ میں شروع کرتا ہوں معراج سے، بسم اللہ، عجیب نہیں بسم ہے؟ اللہ، سبحان اللہ، حضرت معراج پر تشریف لے گئے اور خود ارشاد فرماتے ہیں لما اسری ابی الی السماء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میں کعبہ قوسین کی منزل اور او ادنا کی منزل، وہاں سے جب واپس آ رہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جناب حضرت جبرائیل سے الوداع کر رہا تھا کہ میں اب زمین پر جاؤں، تو میں نے جاتے ہوئے کہا جبرائیل کوئی کام تو نہیں ہے؟ کیا بات، کیا بات، کیا دیکھیں نا، یہ اخلاق کے محمدی کو دیکھیں کہ نبی ہو کر، یعنی ہماری سادہ زبان میں پوچھ رہے ہیں کہ سردار ہو کر نوکر سے پوچھ رہے ہیں یار کوئی کام تو نہیں ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو یہیں سے ایک اخلاقی مطلب بھی بے شک ہمارے سامنے آ گیا، واقعاً، بے اخلاق شک، محمدی دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ جبرائیل کوئی کام تو نہیں ہے۔ اب عظمت یہاں بی بی خدیجہ کی ہے، جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایک کام ہے اور بہت بڑا کام ہے، اور میرا تو کام ہوتا ہی نہیں ہے، میں تو وہی کرتا ہوں جو اللہ فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اچھا جبرائیل کیا کام ہے؟ اب سنیے گا۔ تو جبرائیل نے کہا جب آپ زمین پر تشریف لے جائیں تو میرا کام یہ ہے ان تقرأ علی خدیجہ من اللہ و منی السلام، واہ 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 واہ، سبحان کہ اللہ، جب آپ وہاں زمین پر تشریف لے جائیں تو کیا بات، اللہ کی طرف سے اور مجھ جبرائیل کی طرف سے حضرت بی بی خدیجہ کو سلام پیش سلام کیجیے۔ پیش کیجیے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ اندازہ تو کریں، واقعاً، سبحان اللہ، یعنی یہ حقیقت الہی ہے۔ اگر تاریخ میں ایک انداز میں تجارت پر بی بی تشریف لے گئی تھیں اور حضرت ساتھ گئے تھے اور وہاں پر ایک ظاہری آشنائی ہوئی اور پھر خاصگاری کی گئی اور حضرت ازدواج پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گئی، تو یہ یہاں کا ایک قصہ ہے کہ بنانے کے لیے، بالکل، ورنہ یہ حقیقت تو وہاں طے ہو چکی تھی کیا بات، کیا بات، کہ جہاں سے پیغمبر اسلام اور اہل بیت کے لیے سلام آتے ہیں وہیں سے حضرت خدیجہ کے لیے سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، اب عظمت بی بی اور معرفت توحید خدیجۃ الکبریٰ دیکھیں۔ کیا پیغمبر آئے، سبحان اللہ، آ کر حضرت خدیجہ کو فرمایا خدیجہ تو اتنی عظیم ہے کیا بات، کہ خدا آپ کو سلام دے رہے تھے، واہ تو واہ، ظاہر ہے یہاں سے جبرائیل نے تو فائدہ اٹھانا ہی تھا، کیا بات، تو جبریل کے بھی آپ کو سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اب بی بی نے جب پیغمبر کی، یہاں پر میں کچھ عظمت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں وہی نازل ہو، قرآن نازل ہو، تو خود جبرائیل اللہ کی طرف سے پیغمبر کی طرف لے آئے، اور حضرت خدیجہ کو بھی سلام پہنچانے ہوں تو چاہیے تو یہ تھا کہ خود جبرائیل آ کر حضرت خدیجہ کو سلام دیتے، بالکل ایسا ہی، خود جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور حضرت خدیجہ کو کہتے کہ خداوند مطاع آپ کو سلام دے رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ یہ طاقت نہیں رکھتا، وہ بھی پیغمبر کو کہے پیغمبر اللہ کے سلام پہنچا، سبحان اللہ، سبحان یعنی پیغمبر نے جیسے اپنی امت کو قرآن پہنچایا خدیجہ کو سلام پہنچایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس طرح اگر ان معظمات کا اور بی بی معظمہ کا عرفان ہو تو پھر تو ہم قابل دعا ہو جائیں گے کہ پردہ غیبت میں بیٹھنے والا ہمارا صاحب الامر ہمیں دعا کرے گا کہ تم اس قدر شریف ہو، اس قدر ہمارا عرفان پیدا کر کے احترام کرتے ہو۔ سبحان اللہ، تو اب بی بی کی عظمت دیکھیے، جب سلام پہنچائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بی بی کے یہ جملے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہے معرفت توحید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب فقط کہہ دیتی وعلیہ السلام و اللہ جلال، نہ کیا فرمایا
ایک معرفت کا باب بی بی نے دیا. ارشاد فرماتی ہیں ان اللہ هو السلام ومنہ السلام. کیا بات کیا بات. میں پوری عبارت پڑھ لوں پھر ذرا بولتا ہوں. وَإِلَيْهِ السلام وَعَلَى جِبْرِيلَ السلام. واہ واہ واہ. بھئی یہ ایک باب ہے معرفت کا. کیا بات ہے. بے شک بے شک. بی بی نے پہلے ہمیں سمجھایا کہ یہ جو ہم تم سلام دیتے ہیں نا، یہ سلام در حقیقت اسم خدا ہے. بے شک بے شک. ان اللہ هو السلام. سبحان اللہ. یہ ہے معرفت توحید. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے بی بی موحدہ. کیا سوچتے رہو گے کہ پہلے کون اسلام لایا؟ واہ 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 واہ. پہلے کون اسلام لایا؟ کیا بات ہے. یہ تو عرفان اس طرح رکھتی ہے، یہ تو توحید کا درس دینے والی بی بی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان اللہ هو السلام. خدا خود سلام ہے. کیا بات کیا بات ہے. کبھی موقع ملا تو آپ کو سلام کے اوپر ایک گفتگو کریں گے مفصل کہ سلام ہے کیا. ہم نے یہی جو زیارات میں سلام ہے، اس میں میں نے مختلف زیارت جامعہ کی شرح میں جو علماء اور فضلاء قوم کی خدمت میں ہوتا ہوں، وہاں پر بڑا مفصل بیان ہے. کوئی 8-10 جلسے ہیں جو میں نے تبیین کیا ہے. خیر، تو یہاں پر اتنا ہے کہ فرمایا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام. بس اس کا معنی یہ ہے عالمین میں جو بھی سلامتی ہے، بی بی خدیجہ فرما رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. بے شک بے شک. منہ السلام وَإِلَيْهِ يَعُودُ السلام. یعنی میں نے اگر نبی کو سلام دیا نا، یہ بھی خدا کی طرف پلٹے گا. بے شک بے شک. وقت اتنا ہے، میں اتنے یاد کر سکتا ہوں آپ کو. ہم نے امیر المومنین کو سلام دیا تو وہ اللہ کی طرف پلٹے گا. ہم نے امام رضا علیہ السلام کو سلام عرض کیا. یعنی جس معصوم کو ہم سلام کریں گے نا، جیسے سلام آیا ادھر سے ہے، پلٹ کر بھی ادھر جائے گا. کیا بات. یہ وہی نظام انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر شے ادھر سے آ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے. بے شک. یار یہ توحید بی بی کے سلام کے جواب میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معرفت توحید کیا بات. کہ ہر شے خدا کی. وَإِلَيْهِ يَعُودُ السلام. یہ کہہ کر نا، اب دیکھو ادب الہی اتنا تھا، خداوند نے متعال کو یوں جواب دیا. جبریل کو فرمایا والا جبریل السلام. اس کو جدا رکھا. جبریل نے بھی تو سلام دیے تھے نا، تو جبریل کو جدا کر کے کہا جبریل پر بھی ہمارا سلام. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. آپ نے غور فرمایا یہ معظمہ. اب یہ کہنے کے بعد کہ جس کی عزت اس قدر ہے، جو خدا کے نزدیک اس قدر محترمہ اور معظمہ ہے کہ وہ خدا ہو کر، رب العالمین ہو کر سلام بھیجیں. کیا بات کیا بات. سبحان اللہ. بی بی مظلومہ تاریخ ہے ہائے ہائے. کہ تاریخ نے اس پر ظلم کیا، اس بی بی کی شان نہ بتائی، بے شک. اس کو اجاگر نہ کیا. رسول بے شک بے شک. افضل ترین زوجہ رسول. بے شک بے شک. ایسا ہی. اور در افضل ترین زوجہ رسول ہیں، افضل ترین امہات المومنین میں سے ہیں. بے شک بے شک. لیکن ہم نے ہمیشہ بافضیلت کو، عظیم کو توجہ نہیں دی. کیا کہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جس کے وہاں سے سلام آ رہے ہیں، ہم فکر کر سکتے ہیں کہ اللہ کا کلام اس سے خالی ہو، بے شک بے شک. آسمانی کتابیں اس سے خالی ہوں. بے شک. کتب آسمانی میں کیسے اس بی بی کا ذکر نہ ہو؟ بے شک. سبحان. کتب آسمانی میں اس بی بی کا ذکر کیسے نہ ہو؟ تو میں انجیل سے بسم اللہ ایک بات کو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں، وہیں سے آپ ملاحظہ فرما لیں گے کہ یہ معظمہ کس شان کی مالک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انجیل میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نقل فرما رہے ہیں، جلد نمبر 16 بہار میں، بہار الانوار میں، صفحہ نمبر 145 پر. اور بڑی عزت اور عظمت بیان کی ہے حضرت خدیجہ کی انجیل میں. خدا نے فرماتے ہیں یہ اصل میں تعارف ہو رہا ہے پیغمبر کا، جو میں نے ابتدا میں کہا، جہاں پر بھی کتاب میں، الہی کتاب میں، خدا کی کلام میں ختم مرتبت کا ذکر ہوا ہے، ساتھ خدیجہ کا ذکر ہوا ہے. کیا بات. اب تعارف ہو رہا ہے پیغمبر خاتم کا. دیکھنا یہ ہے کہ کس کے ذریعے سے تعارف ہو. کیا بات کیا بات. انجیل میں کس کے وسیلے سے تعارف ہو رہا ہے، کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں ہے جو اس شان کا مالک ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو اب یہاں توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ. اور بڑے نکات ہیں
پتہ نہیں آپ کا وقت اجازت دے گا آپ کا پروگرام یا نہیں، مجھے نہیں پتا، میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ اس کلام میں فرما رہے ہیں، یہ پیغمبر کون ہے؟ ذو النسل القلیل، کیا بات، یہ پیغمبر خاتم وہ ہیں جس کی نسل تھوڑی ہوگی، مختصر ہوگی، بس اتنی تھوڑی ہوگی کہ ایک ہی بیٹی ہوگی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک بیٹی پر بہت بڑی دلیل ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بھائی ابتدا سے کہا جا رہا یہ ہے انجیل میں کہا جا رہا ہے، اور انجیل میں کہا جا رہا کیا بات ہے، کیا ہے، بات، یعنی ازل سے اللہ کے ارادہ ازلیہ میں تھا بالکل، کہ میں نے اس کو اولاد زیادہ نہیں دینی، بلکہ اس ایک سے ایسا شجر طیبہ بنانا ہے کہ پھر وہ قیامت تک باقی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، یہ ارادہ ازلی میں ہے، بالکل، ابتدا سے تعارف ہو رہا ہے۔ پیغمبر کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ذو النسل القلیل، کیا بات، جس کی ذریت اور نسل تھوڑی ہے، کیا بات، اب تھوڑی بس ایک ہے دیگه، سبحان اللہ، اوپر تو کچھ ثابت نہیں ہے، بے شک ایسے، بے شک ایسے، سبحان اللہ، توجہ آپ فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اوپر تو پھر دوسروں نے کہا ہے، بالکل ایسے، اللہ نے نہیں فرمایا، سبحان اللہ سبحان توجہ آپ نے فرما بے شک لی، ایسے، ذو النسل القلیل۔ اچھا، وہ جو نسل ہوگی پیغمبر کی کہاں سے ہوگی، کس سے ہوگی، بے شک، یہ اب شان خدیجہ ہے، توجہ فرمائیں گے۔ انما، میں اپنے عظیم ناظرین کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ وہی انما ہے جیسا انما آیت تطہیر میں ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسا آیت تطہیر میں ہے، سبحان اللہ، وہی کلام وہی کیا انداز۔ کہنا قبلہ، انما نسلہ، اس خاتم المرسلین کی نسل ہوگی تو قلیل، کس سے ہوگی؟ من مبارکہ، واہ واہ اس بیوی سے ہوگی جس میں اللہ کی برکت ہی برکت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انجیل میں حضرت خدیجہ کا نام اللہ کے نزدیک مبارک ہے۔ مبارکہ ہے، واہ 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 واہ، یہ تو تمام تاریخیں ہیں نا، پیغمبر کی نسل جو بڑھی ہے وہ تو حضرت خدیجہ سے بڑھی ہے، بالکل، روزہ اور روشن کسی سے تو نہیں بڑھی۔ بالکل اگر بیٹا بھی تھا، فرزند بھی تھا، تو وہ شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ چلے گئے، بالکل ایسا ہی، توجہ فرما رہے بے ہیں، شک، نسل تو حضرت کی بیٹے سے نہیں ہوئی، حضرت کی بیٹی سے ہوئی بے ہے، شک ایسا ہی، اور یہی خصوصیت ہے پیغمبر خاتم کی سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ہر ایک کی ذریت بیٹے سے ہے، لیکن پیغمبر خاتم کی ذریت بیٹی سے ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اب توجہ کیجئے گا، اور وہ بیٹی کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ کہاں سے ہے؟ حضرت خدیجہ سے۔ تو یہاں کیا ہے؟ نسلہ من مبارکہ، تو یہ مبارکہ کون ہے؟ جناب خدیجہ، سبحان اللہ، اس اعتبار سے کہ بی بی خدیجہ ہے یہ مبارکہ، اس سے ایک نسل ہے، آگے اولاد آئے گی، وہ پیغمبر کو ایک ہی ملے گی، قلیل، وہ فاطمہ ہے۔ بے شک، پھر فاطمہ مبارکہ بنے گی واہ واہ واہ، کہ جس سے حسن و حسین ہوں گے، واہ واہ واہ، اور پھر یہ سلسلہ مہدی دوران سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیسی مبارکہ واہ ہے، واہ، ماں بھی مبارکہ، بیٹی بھی مبارکہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان خدیجہ بھی مبارکہ، فاطمہ بھی مبارکہ، یہ تو انجیل میں ہے۔ اللہ، بے شک، سبحان آپ نے اللہ، ملاحظہ فرمایا کہ اسی ایک ہی کلام میں ہمیں یہ بھی دلیل مل گئی کہ پیغمبر کی ذریت نسل تھوڑی ہونی ہے، اور اسی سے اشارہ ہے کہ وہی ایک ہے، بالکل، وہی ایک ہے جس سے اس کی نسل بنی ہے، کیونکہ نسل ہو۔ بالکل ایسا ہی، چلو یہیں پر ایک جملہ کہہ دوں، بسم اللہ آتا ہوں، پیغمبر کی ہم تو قائل نہیں ہیں کہ اور بیٹیاں تھیں، بالفرض اگر مان بھی لیا جائے، مان بھی لیا جائے تو پیغمبر کی نسل فقط و فقط اسی سے بڑھی ہے جو خدیجہ سے آئی ہے۔ تو پس حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا انجیل میں اللہ کے نزدیک مبارکہ ہے، واہ، بے شک بے شک، آپ، اور یہ وہ بابرکت مستور ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ لکھتے رہے کہ مسن تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ خاتون کاملہ تھیں کیا بات، کہ جس سے ایک در کامل وجود میں آیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور جس کی وجہ سے نبی کو کوئی بابا کہنے والا پیدا ہو اللہ، گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اب بس میں جملہ قرآن کا ہی بولوں نا، بسم اللہ بسم اللہ، بی بی خدیجہ مبارکہ سے کوثر وجود میں آئی، کیا بات ہے، کیا بات،
اور حضرت کوثر مبارکہ سے پھر آئمہ وجود میں آئے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں یہیں پر بی بی کا ایک خصوصی مقام عرض کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ تعالیٰ. جو حضرت کو امہات المومنین سے جدا کرتا ہے. کیا بات کیا بات. شمس بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ. عزیز ہے میرے، توجہ کیجئے گا اس پر. اور یہ خصوصیت مختص ہے میری بیوی کے ساتھ، کیا بات. مادر زہرا کے ساتھ. سبحان اللہ. امہات المومنین بہت ساری ہیں، بے شک بے شک. ہم تمام کا اور تمام قابل احترام ہیں. مطلب یہ انفرادیت فقط جناب خدیجہ. یہ انفرادیت بی بی کے ساتھ ہے، ابھی کہنے لگا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. بہت ساری انفرادیات ہیں، مثلا کسی کا تذکرہ آسمانی کتاب میں بے نہیں شک ایسا ہی. سوائے خدیجہ کے. بے شک کسی کو مبارکہ نہیں کہا گیا سوائے حضرت خدیجہ. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ. اچھا، یہ تیسری جو مہم ترین ہے وہ ہے امہات المومنین کے درمیان. تمام امہات المومنین ہیں، انحصار میں رہتے ہوئے. ہاں نہیں، باقی خواتین کی نہیں بات، فقط امہات المومنین کو دیکھیے گا. بالکل. تمام امہات المومنین ہیں، لیکن فقط ایک ہے جو ام المعصومین ہے، واہ 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 واہ. جو ام ائمۃ المسلمین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ افتخار کسی کا نہیں ہے. یہ امہات المومنین کو افتخار نہیں ہے. بالکل. ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جو معصومین کی بھی ماں ہے اور ائمہ مسلمین کی ماں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور میں اس جملے پہ بہت روتا ہوں کہ حضرت سجاد علیہ السلام جب شام میں آئے نا اور لوگ پوچھتے تھے بعض شامی کہ اپنا تعارف کراؤ، عجیب ہے، جہاں پر فرماتے تھے نا انا ابن الحسین، انا ابن علی، انا ابن ابی طالب، وہاں پر فرماتے تھے انا ابن خدیجۃ الکبریٰ. فرماتے تھے میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا. خود معصوم افتخار کرے جس شخصیت پر. یعنی حضرت افتخار کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا. سبحان اللہ. اور کہاں تعارف کروا رہے ہیں، یعنی شامیوں کو بتا رہے ہیں ہماری اماں کتنی عظیمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بہت سارے مناظرے ہیں جہاں پر وقت نہیں ہے آپ کے پاس. میں ایک قرآن تک پہنچنا چاہتا ہوں پھر کسی محفل میں کہ مولا نے وہاں پر اپنی جدہ مبارکہ کا سامنے والے کی جدہ سے ایک مقایسہ فرمایا ہے، وہ کمال کر دیا. اور اس میں پھر یہی فرماتے ہیں کہ تمہاری جدہ تو وہ ہے جو ایک انتہائی گھٹیا مستور ہے، اور ہماری جدہ تو خدیجہ مبارکہ ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لیں کیا عظمت ہے. بے شک افتخار کر رہے ہیں. بہرحال لطف آیا. امہات المومنین ہوتی رہیں گی، بے شک لیکن ام ائمۃ المسلمین خدیجہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی ازواج میں یہ بے شک. یہ انجیل میں. میں اجازت دیں ایک اور تذکرہ باقی کتابوں کو، اگر کیونکہ وقت آپ نے فرمایا تھوڑا ہے، اگر محدود وقت کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے کیونکہ اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ مطالب ہمارے ناظرین کے لیے بیان ہو، لیکن آپ تھوڑا سا اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ مطالب آپ بیان کریں اور اختصار کا اگر تھوڑا سا دامن. بس میں اگر اجازت دیں تو میں قرآن سے ہی بیان کرتا ہوں. بسم اللہ آتا ہوں. بسم اللہ. بس اللہ نے بالآخر قرآن میں اس معظمہ کو کیا کہا. ایک تو آپ سب جانتے ہیں معظمہ کے بارے میں کہ وہ ام المؤمنین ہیں. بے شک. نص قرآن کے مطابق سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بے شک. یہ نبی کا تعارف بے شک. کہ نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر تسلط رکھتے ہیں. بے شک بے شک ایسا ہی. اور یہ ایک باب ہے معرفت کا. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. جو نبی کی ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. بالکل ایسا ہی. تو چلو حضرت خدیجہ کی عزت کیا ہے؟ یہ پہلی ام المومنین ہے. بے شک ایسے. بے شک ایسے. یہ تو ہے نا بھائی، دیکھو نا پہلی ام المومنین. بالکل ایسے. اتنا تو ماننا پڑے گا نا، کیونکہ پہلی ہی ازدواج حضرت ختم مرتبت کا
حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہ سے ہوا۔ اچھا، ازدواج کی آپ نے بات کی تو ایک شبہ عمر کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اگر اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جناب خدیجہ کی عمر کیا تھی اور رسول اللہ کی، یہ ایک شبہ ہے۔ چلو ایک آدھ منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو تحقیق کی بنیاد پر یہی ہے کہ پہلی بات حضرت عذرا تھی، کانت عذرا، وہ دوشیزہ تھیں، کیا بات، بے شک، وَإِنَّهَا بَاقِرَةٌ، بی بی کنواری تھیں، بالکل ایسے بی بی ان ٹچ تھیں۔ ارے بھائی جو طاہرہ اور مبارکہ ہو نا، بالکل ایسا ہی، وہ غیر طاہر کے گھر میں نہیں جا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور رسول جیسی شخصیت، اور جس نے رسول کی زوجہ بننی ہو، سبحان اللہ، اور جس نے مادر فاطمہ بننا ہو، کیا بات، یعنی مادر عصمت کبریٰ، یعنی مادر ائمہ مسلمین بننا ہو، بے شک بے شک، مگر ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں ہو، بے شک۔ لہٰذا یہ نص ہے اور معتبر کتابوں میں ہے کہ حضرت عذرا تھیں یعنی حضرت دوشیزہ تھی، اور حضرت باقرہ یعنی کنواری تھی، ایک بات۔ سن میں اور سن مبارک جو تحقیق کی بنیاد پر ہے وہ ہے 28 سنہ، 28 سال کی تھی، 28 سال، پیغمبر 25 سال کے، بی بی 28 سال، 3 سال حضرت سے ظاہری طور پر، یعنی وہ سب غلط بیانی، باقی وہ جو کہا جاتا ہے کہ 40 یا 50 یا 60 سال، وہ عروہ ابن ہاشم ایک جھوٹا انسان ہے جس نے وہ پھیلایا ہے کہ بی بی زیادہ تھی۔ یہ کسی ایک جدا پروگرام میں مفصل میں بیان کروں حوالہ جات کے ساتھ کہ وہ ان کی ہے، ورنہ حضرت کی عمر مبارک جو ہے، سن مبارک جو ہے وہ 28 برس ہے۔ قرآن مجید میں ایک آپ کو یہ کہا کہ وہ امہات المومنین ہے، اور دوسرا جو سب سے عظیم ہے، اور میں یہاں آپ عظیم ناظرین سے وقت لوں گا، تھوڑا سا وقت لوں گا، یہ مہم ترین ہے۔ حضرت حق نے بی بی کے بارے میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی۔ پیغمبر اسلام کو خداوند متعال خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہت ہی غریب پایا تو ہم نے بے نیاز کر دیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یتیم تھا، تیرے پاس مال نہیں تھی، تو ثروت نہیں رکھتا تھا، غریب تھا۔ عائلن کا معنی جا کر دیکھیں، تمام نے لکھا ہے اے فقیرن، تو فقیر تھا، ہم نے تو تیرا فقر ختم کیا اور تجھے بے نیاز بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو رسول کی بے نیازی کا سبب بنا، تو بے نیاز کی۔ تو تمام مفسرین اس پر متفق ہیں، لکھا اغنا بے مال خدیجہ، اللہ نے پیغمبر کو مالدار بنایا خدیجہ کے مال سے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلی بات، جو پیغمبر کا فقر دور کر رہا ہے وہ مال کتنا پاک ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ میں اپنے عظیم ناظرین کو ایک توجہ دلوانا چاہتا ہوں، دنیا میں مال کو کہا گیا ہے یہ ہاتھوں کی میل ہے۔ ایسا ہی شمس صاحب، ہاتھوں کا میل، مجھے آپ پوری زندگی دعا دیں تو اس جملے پر تھوڑی ہے، میری توجہ فرمائیں گے، میرے ناظرین مجھے بڑی دعا دیں گے۔ پیسے کو، مال کو کہا جاتا ہے یہ ہاتھوں کا میل ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ طاہرہ ہے جس کی ہاتھوں کی میل اتنی پاک ہے کہ اسلام جیسے مقدس دین کے کام آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کی جو طاہر چیزیں ہیں وہ کتنی مقدس۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، یعنی بلندیوں سے بلندیوں کے سفر کو کہتا ہے، جس کی گھٹیا ترین شے عظیم ترین ہے۔ واہ 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 واہ، عجیب ہے یار، یعنی پستی کا تصور بھی نہیں ہے ایسی شخصیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مال خدیجہ ہو سکتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خداوند متعال کسی کے ناجائز مال سے اسلام کو پالتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجھے ہم نے فقیر پایا تو ہم نے تم کو بے نیاز کر دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تجھ کو بے نیاز کر دیا۔ کتنی مقدسہ تھی بی بی، کتنی طاہرہ تھی بی بی۔ تمام نے لکھا ہے ہی معروفۃ قبل البعثہ بالطاہرہ، بعثت سے پہلے بی بی کا نام ہی طاہرہ تھا۔ آپ نے توجہ فرمائیے، جیسے بعثت سے پہلے حضرت کے 2 نام تھے پیغمبر خاتم کے، حضرت تھے صادق اور امین، خدیجہ تھی طاہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور ہی نہیں فرما رہے، یعنی دیکھیں زمانے جاہلیت میں
جب پورا معاشرہ مکہ کا بدکاری اور جہالت اور سفاہت میں گرا ہوا تھا، یہ اس وقت بھی طاہرہ تھی، یہ اس وقت بھی پاکیزہ تھی۔ جس طرح اس وقت سب جھوٹے تھے، میرا نبی سچا تھا، میرا سب خیانت کرنے والے تھے، میرا نبی امانت دار تھا۔ اسی طرح تمام رجس اور نجاست میں گرے ہوئے تھے، خدیجہ طاہرہ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور طہارت کی حد ہے کہ مال بھی طاہر۔ واہ، بے شک، یہ توجہ کریں اس جملے کے اوپر، ہاتھوں کی میل جس کی اتنی طاہر ہے، اس کے ہاتھ کتنے طاہر ہوں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا صدف عصمت کتنا پاک ہوگا، اس کا وجود مقدس کتنا پاکیزہ ہوگا۔ یہ بھی طہارت الہیہ رکھتی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے تجھے بے نیاز کر دیا۔ یہ کتنا، اب تو وہ تو پڑھیں کہ کتنا مال تھا خدیجہ، سب کچھ نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ کہا میں بھی تیرے قدموں میں، میرا جو کچھ ہے، ہر شے تحت السماء وما فی المکہ، جو کچھ آسمان کے نیچے مکہ میں ہے نا، یا رسول اللہ تیری جوتی پہ قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں خدیجہ تیری کنیز ہوں، میں تیری بارگاہ میں۔ قسم بخدا، جب شہادت کہوں نا، اس کو شہادت نہیں ہے، بے شک، بے شک، جو اتنی مالدار تھی، شمس بھائی کتاب میں لکھا ہے، اتنی بڑی بی بی عظیمہ تھی کہ ایک ہی وقت میں 3000 بندے بی بی کے دسترخوان پہ روٹی کھاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی معظمہ اور عشق رسول میں اور عشق اسلام اور قرآن اور خدا میں آ کر نوبت شعب ابی طالب میں یہاں پر پہنچی کہ 3 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے کھا کر قدم پیغمبر پہ بوسہ دے کر کہتی تھی آپ راضی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر بلواتے تھے میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، حضرت جب صلح حدیبیہ پہ واپس آئے نا، 2 قبروں پہ ضرور گئے ہیں، ایک ماں کی قبر پہ گئے، ایک خدیجہ کی۔ بی بی خدیجہ کی قبر پر لکھا ہے، پیغمبر نے فرمایا میرا خیمہ وہاں لگا جا۔ خدیجہ الکبریٰ کی مزار پر خیمہ لگا کے پیغمبر بیٹھے رہے اور دعا کر کے کہتے تھے جب میرا کوئی نہیں تھا تو نے میرا سہارا بنا۔ ایک پیغمبر کو یہ عرض کرتی تھی راضی ہیں فقط کہ رضا رسول مل جائے۔ بی بی کہتی تھی آپ راضی ہیں، چلو آپ راضی ہو گئے۔ دوسری جو وصیت کی ہے نا، یہی کہا یا رسول اللہ میری 5 سال کی بطول ہے، اسے کوئی کچھ نہ کہے، اسے کوئی نہ مارے، اس کو کوئی اونچی آواز سے کچھ نہ کہے۔ صلی اللہ علیہ یا خدیجۃ الکبریٰ، صلی اللہ علیہ یا خدیجۃ الکبریٰ، صلی اللہ علیہ یا خدیجۃ الکبریٰ، اللہم عجل لولیک الفرج بخدیجۃ الکبریٰ، اللہم عجل لولیک الفرج بخدیجۃ الکبریٰ۔ امام زمان وہ ذات ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ بھی انتظار کر رہی ہے کہ یہ میرا آخری مہدی بیٹا کب ظہور فرمائے گا اور ہم پر ہونے والے ظلم کا انتقام لے گا۔ دعا ہے کہ اللہ مولا ہم کو امام زمان کے ساتھ مل کر ان مظلوموں کی طرف سے ظالموں سے انتقام لینے والا بنائے۔ اللہم صلی۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ واقعاً جو حق ہے بی بی کو سمجھنے کا، انہیں درک کرنے کا، وہ امت نے ادا نہیں کیا۔
اور جو عظمت آپ نے بی بی کے بیان کی، اور میری طرح میں جانتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین کی بھی تشنگی جو ہے دھری کی دھری رہ گئی ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ مسلسل آپ سے استفادہ کیا جائے، لیکن متاسفانہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے انتہائی محدود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ مزاحم ہوں گے اور دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے، اور امید ہے کہ آپ ہماری اس زحمت کو قبول فرمائیں گے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ مولا کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔